السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، صحت اور سلامتی کی زندگی گزار رہے ہوں گے، اللہ سے راضی ہوں گے، خوب محنتیں کر رہے ہوں گے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ رب جس نے آپ کو ہمت دی، وہ رب جس نے آپ کو طاقت دی، وہ رب جس نے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور آج آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں، بہت سارا نالج آ چکا ہے، آپ سمجھدار بن گئے، ویل سیٹلڈ ہو گئے، سب کچھ دیا آپ کو۔ ایسے رب کو یاد کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ انسان جب کسی انسان کا احسان فراموش کرتا ہے تو وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ڈیلی بیسس پہ اللہ رب العزت کے احسانوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ ہم ڈیلی بیسس پہ اللہ رب العزت کا وہ حق ادا نہیں کر پاتے جو اللہ رب العزت کا حق ہوتا ہے، جو ہم پر فرض ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت ہم سے ناراض نہیں ہوتے، اس کے باوجود اللہ رب العزت ہمارے رزق میں کوئی تنگی، کوئی مشکل، ایسی کوئی بھی چیز، ایسی کوئی بھی سچویشنز نہیں لاتے، حالانکہ وہ لا سکتے ہیں، مالک ہے، خالق ہے، بہت بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج مجھے لگتا ہے سارے سو گئے کیونکہ میں لیٹ ہو گیا، اور رمضان میں ٹائمنگ آگے پیچھے ہے، بہت سارے لوگ شاید اعتکاف میں بھی بیٹھ گئے ہوں گے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم صرف کویشچن آنسر کریں گے، اوکے؟ جو آپ کی کنفیوژنس ہیں، جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں، جو چیزیں آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، بھائی سمجھ کر، مناسب سمجھ کر شیئر کریں، انشاءاللہ اس کا حل نکالتے ہیں۔ دیر ہو جاتی ہے، ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا، سب سو جاتے ہیں نا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو کمنٹ بھی نہیں آ رہے، کیا بات ہے، سب آف لائن ہے کیا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں لوگوں کو آنے دیں پھر۔ لیلۃ القدر، بھائی پلیز مجھے عالمہ بننا ہے تو میری دعا کرنا پلیز۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ جی ضرور میری بہن، دل سے آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی منزل مقصود پر پہنچائے، اور جو ارادہ، جو نیت آپ نے کی ہے، اللہ رب العزت جلد سے جلد اس کو کوئی شکل عطا فرمائے۔ بھائی جو لوگ کسی کا برا نہیں کرتے ان کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے ہر دفعہ؟ وعلیکم السلام۔ بھائی اگر رشتے کو منع کر دیا کوئی لڑکے کے جو ماں باپ کے ذریعے سے آیا ہے تو کیا گناہ ہے کیا؟ نہیں، رشتے میں آپ کو اختیار حاصل ہے، جس سے کریں، جس سے نہ کریں۔ اینی ہاؤ، یہ جس نے پوچھا ہے نا کہ ایک انسان کے ساتھ لوگ برا کیوں کرتے ہیں حالانکہ وہ اچھا ہوتا ہے، ان کے ساتھ برا نہیں کرتے۔ دیکھو میری بہن، تم دنیا میں رہتی ہو، دنیا میں تو لوگ اللہ کے ساتھ بھی برا کرتے ہیں۔ اس دنیا کے لوگوں کا جو مقصد ہے ان کو کلیئر ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں سارے اچھے لوگ نہیں ہیں، اس دنیا میں بہت سارے برے لوگ موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جس دنیا میں بہت بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز ہیں تو وہاں اسی دنیا میں، اسی علاقے میں چور چکے بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اسی دنیا میں لوگ معاذ اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں۔ وہ تمام کام جن سے اللہ رب العزت نے انسان کو منع کیا ہے، انسان اوپنلی کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا اور اس میں بسنے والے لوگ تو اللہ کے ساتھ فیئر نہیں ہے، تو تمہارے ساتھ
کیا فیئر ہوں گے. ٹھیک ہے, جو لوگ اللہ کو نہیں راضی کر سکتے وہ لوگ انسان کو کیا راضی کریں گے. جن لوگوں کو اللہ کی قدر نہیں ہوتی وہ انسانوں کی قدر کیا کریں گے. جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں, ان کے لیے انسانوں کو بھلا دینا منٹوں اور سیکنڈوں کی بات ہے. ہاں البتہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ جو برے لوگ آتے ہیں تو ان میں دونوں کی آزمائش ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. اگر یہ زندگی میں برے لوگ آنا بند ہو جائے نا تو ہم بہت بڑے علم سے محروم رہ جائیں. آپ کو پتہ ہے, میں کمنٹ دوبارہ آن کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اب سننا صرف. لیٹ سپوز ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کر لیتے ہیں کہ اس دنیا میں بسنے والے 8 ارب لوگ سارے اچھے ہو گئے, سارے اچھے اخلاق والے ہو گئے, سب ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں, سب ایک دوسرے کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں, سب ایک دوسرے کی امیدوں پر پورا اتر رہے ہیں. کوئی طلاق نہیں ہو رہی, کوئی لڑائی نہیں ہو رہی, کوئی کسی کو گھر سے نکالا نہیں جا رہا, کوئی گالیاں نہیں دی جا رہی, کوئی بھی نیگیٹیوٹی لوگوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر نہیں آ رہی, کوئی دھوکہ نہیں دے رہا ایک دوسرے کو. سب سیٹ ہے, سب کچھ فیئر چل رہا ہے. ہر انسان اپنے آپ میں بہت اچھا ہے. آپ بھی, برے لوگ بھی اچھے ہو گئے, اچھے لوگ اور اچھے ہو گئے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں جب اتنے اچھے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ برائی کہتے کیسے ہیں. آپ تو اس دنیا میں برائی سے بچنے کے لیے آئے ہیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ برائی کہتے کیسے ہیں تو پھر برائی سے کیا خاک بچیں گی آپ. اس کے علاوہ اگر برے لوگ آپ کی زندگی میں نہ آتے تو یہ برے لوگوں کے آنے کی وجہ سے اور ان کے ایکشنز کی وجہ سے جو آپ کو زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, یہ کہاں سے سیکھتے آپ. اس کے علاوہ یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں اگر یہ اپنی برائیاں ہم پر یوز نہ کرتے تو ہمارے اندر اتنا صبر کہاں سے آتا. ہمیں تو دنیا سے محبت ہو جاتی, ہمیں تو لوگوں سے محبت ہو جاتی. ظاہر ہے جب ایک سے بڑھ کر ایک اچھا انسان میری زندگی میں آئے گا تو میں تو اللہ کو بھول جاؤں گا نا, میں تو لوگوں کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گا. مجھے تو لوگوں سے عشق, محبت, اٹریکشن بڑھتی چلی جائے گی. اور ظاہری سی بات ہے جب کوئی انسان کسی سے متاثر ہوتا ہے, جب انسان کسی کی اچھائی سے متاثر ہوتا ہے تو اس کا غلام بن جاتا ہے. جب انسان کسی اچھے انسان سے ملتا ہے نا, اور وہ اچھا انسان جب اس اچھے انسان سے ملتا ہے تو دونوں جب آپس میں اچھے بن کر ملتے ہیں نا تو یہ ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں, بات ماننے لگ جاتے ہیں. یعنی کہ اگر وہ اس کو کوئی آرڈر کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اوکے, اور اگر یہ اس کو کوئی کہتا ہے تو وہ کہتا ہے اوکے. یعنی انسانوں کی غلامی زیادہ ہو جاتی اور انسان رب کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا. لوگ انسانوں سے متاثر ہوتے اور انسانوں پہ بھروسے کرتے. اور دوسری بات جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر سارے لوگ اچھے ہو جائیں نا, سارے لوگوں سے ہمیں محبت ہو جائے, سارے لوگ فیئر ہو جائیں, پھر اگر کوئی مرتا نا تو ہم اسے دفناتے نا. ہمارا دل ہی نہ کرتا کسی کو دفنانے کا, کیونکہ ہم ان کی اچھائیوں سے, ان کے اچھے پن سے, ان کی پرسنالٹی سے اس قدر اٹریکٹ ہو چکے ہوں گے کہ ہمارا دل نہیں کرے گا کہ ہم اپنے مردوں کو دفنا دیں. اور کسی اچھے انسان کے چلے جانے پہ آپ دیکھتے ہیں کہ غم کا عالم جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. تو جب دنیا میں سارے ہی اچھے لوگ ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ جو بھی مطلب کہ مرتا تو اسے دفنایا نہ جاتا, جو بھی مرتا تو واویلے زیادہ ہوتے, لوگوں کو غم زیادہ ملتا, لوگ پریشانیوں میں زیادہ مبتلا ہو جاتے.
اور لوگ رونا بھول جاتے. یہ دنیا امتحان ہے. یہاں پر اچھے لوگوں کی زندگی میں برے لوگ آئیں گے، چاہے ان کا دل چاہے یا چاہے ان کو دل نہ چاہے. یہاں پر اچھے لوگوں کو پسا جائے گا، یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ وہ واقعی میں اچھے ہیں یا انہوں نے صرف ڈرامہ کیا ہوا ہے اچھا بننے کا. اور دوسری بات، ایک انسان اچھا کب ہوتا ہے؟ کیا ایک انسان اچھا تب ہوتا ہے جب وہ کسی سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے؟ ایک انسان کو اچھا کب سمجھا جائے گا؟ کہ وہ باتوں سے دنیا کو متاثر کر لیتا ہے اور لوگوں کے دکھ درد میں اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی اچھی کوالٹیز ہیں، اگر ایک انسان میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ ایک فیئر اور ایک اچھا انسان کہلاتا ہے؟ نو. اچھا انسان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ سے جڑ جاتا ہے. دیکھو، جو اللہ سے کٹ کر اچھا بن رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنے لیے اچھا بن رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ جڑ کر اچھا بن رہا ہوتا ہے نا، تو وہ بہت ساری قربانیوں کو، بہت ساری نیگیٹیوٹی کو، بہت سارے لوگوں کے دیے ہوئے دردوں کو، دکھوں کو اس لیے برداشت کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے متاثر ہو جائے. اس کا نفس نہیں چاہ رہا ہوتا کہ برے لوگ میری زندگی میں آئیں. وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ لوگ مجھے گالیاں دیں، لوگ مجھے ہرٹ کریں، لوگ مجھے دھکے دیں، لوگ میری بے عزتی کریں. لیکن لوگ اس کے نہ چاہنے کے باوجود اسے ہرٹ کرتے ہیں. لوگ اس کے نہ چاہنے کے باوجود اسے گالیاں بھی دیتے ہیں، اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اس کی برائیوں کو اچھالتے ہیں، اس کے گناہوں کا مذاق بناتے ہیں. لوگوں نے تو یہ کرنا ہے. لیکن یہ چپ چاپ یہ ساری سچویشن کیا کرے گا؟ فیس کرے گا. اور اس سے یہ اللہ کو یہ شو کرے گا کہ اللہ میں آپ کے ساتھ لائل ہوں، میرے پاس موقع ہے، میں جواب دے سکتا ہوں، میرے پاس موقع ہے، میں ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک توڑ سکتا ہوں. لیکن اللہ، میں یہ جو چپ ہوں نا، یہ آپ کے لیے چپ ہوں. میں یہ جو اچھا بن رہا ہوں نا، یہ آپ کے لیے اچھا بن رہا ہوں. تو ظاہری سی بات ہے، پھر ایسا انسان اپنی اس صبر پر، اس چپ رہنے پر اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو آئے ہیں. تو اللہ تو فرما رہے ہیں کہ میں آج اللہ کی نا ایک آیت پڑھتے ہیں جو قرآن میں اللہ رب العزت نے ہم سے کہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اللہ فرماتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ نہیں ہے نا. ہمیں اللہ نے پیدا کیا نا، آپ کو اللہ نے پیدا کیا نا، آپ کے بیوی بچوں کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے دوستوں کو، اور ہر وہ چیز جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہر وہ چیز جو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے، ہر وہ چیز جسے آپ استعمال کرتے ہیں، یا ہر وہ چیز جو آپ کو فائدہ دے رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے فائدہ دے رہی ہے. یہ ساری چیزیں، یہ ساری کریشن، یہ ساری مخلوق اللہ نے بنائی ہے نا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. آگے فرما رہے ہیں اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں نا، دل میں خیالات آتے ہیں نا، اچھے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں. لیٹ سپوز میں کہیں جا رہا ہوں، تو جس جگہ میں جا رہا ہوں اس جگہ پہنچنے سے پہلے مجھے اس جگہ کا خیال آتا ہے. لیٹ سپوز میرے گھر کوئی آ رہا ہے، تو اس شخص کے آنے سے پہلے، اس کے آنے کے بعد کے حالات، یا ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ان کے سامنے کیا رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں. اس کے علاوہ خیالات کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ لیٹ سپوز ہم کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، تو اس نیکی کو کرنے کی کوئی پلاننگز کرتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے کہ ایسے ہو جائے، ویسے ہو جائے، اور وہ خیال ایک مووی کی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہوتا ہے، مائنڈ میں سکرول کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح دل میں گناہوں کے بھی خیال آتے ہیں. لیٹ سپوز اگر ایک انسان نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے آج زنا کرنا ہے، میں نے آج چوری کرنی ہے، میں نے آج کسی کا قتل کرنا ہے، میں نے آج کسی کے سامنے جھوٹ بولنا ہے،
میں نے آج حرام کمانا ہے، تو اس ایکشن کو کرنے سے پہلے، اس گناہ کو کرنے سے پہلے اس کے دل میں خیالات آئیں گے کہ کیسے کروں، ایسے کروں گا، ایسے جاؤں گا، اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا، یہ ہوگا، پھر یہ کروں گا. یہ سارے خیالات جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ فری ہوتے ہیں، آپ کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، آپ بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے ویسے ہی کسی خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں. ویسے ہی آنکھوں کے سامنے کوئی مووی بن کر سامنے آ جاتی ہے، آپ کو لوگوں کے چہرے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ یا جو چیزیں آپ کو ہرٹ کر رہی ہوتی ہیں، یا جو لوگوں کی ظلم زیادتیاں آپ کے ساتھ ہوئی ہوتی ہیں، یا جن لوگوں کے ساتھ آپ نے اچھا کیا ہوتا ہے اور وہ لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان سوچتا ہے. یہ خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں. تو دیکھو، میرے دل میں جو خیالات آئیں گے نا، وہ میرے علم میں ہیں. آپ کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ آپ کے علم میں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے دل میں جو چل رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا، میرے دل میں جو چل رہا ہے وہ آپ کو نہیں پتا. یہاں تک کہ ہمارے ساتھ کوئی کتنا ہی قریب کیوں نہ بیٹھ جائے، یار ہمیں کوئی گلے سے ہی کیوں نہ لگا لے، ہم ایک دوسرے کے خیالات کو دیکھ نہیں سکتے، جج نہیں کر سکتے، فیل نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، یعنی آپ کو اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں. سوچیں آپ، کیا کبھی بھی ہم نے ان خیالات کو سوچتے ہوئے، فیل کرتے ہوئے کبھی یہ سوچا کہ یار یہ جو خیالات جیسے میں فیل کر رہا ہوں نا، ویسے میرے اللہ کو بھی یہ پہنچ رہے ہیں؟ یار جیسے میں یہ اپنی فیلنگز کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آنے والے حالات، میری پلاننگز، میری سوچیں اور میرے اندر کی دنیا کو جس طرح مجھے دکھایا جا رہا ہے، اس طرح اللہ بھی دیکھ رہا ہے. اگر یہ یقین میرے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ یار میں جو سوچ رہا ہوں اور میری سوچ جو مووی بن کر میرے سامنے آ جاتی ہے، یا میرے دل میں جو خیال آتا ہے اور اس خیال سے جو میں ایکشن کرنے کی طرف قدم بڑھاتا ہوں، یہ جس طرح مجھے پتہ چل رہا ہے نا اور دوسرا کسی کو نہیں پتہ چل رہا، اس طرح میرے اللہ کو بھی پتہ چل رہا ہے. تو مجھے بتائیں، کیا ہم میں سے کوئی بھی اپنے دل کے حالات کو، اپنے دل کی کیفیتوں کو، یا اپنے قیمتی دل کو کسی برائی کے یا کسی فضول خیالات کے حوالے کرے گا؟ نہیں بھی کرے گا. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. اور اللہ آگے جو بات بتا رہے ہیں نا، وہ بڑی 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 گہرائی والی بات ہے. اگر آپ یہ سمجھ گئے نا، یقین کریں کہ آپ اپنی تنہائیوں سے نکل آئیں گے. اگر آپ نے اس آیت پر یقین کر لیا نا میرے بھائی اور میری بہن، تو تم چاہے کہیں بھی چلے جاؤ، فزیکل اعتبار سے یا اپنی سوچوں اور اپنے علم اور اس طرح کی کنڈیشنز میں، یا سٹریس میں، یا انزائٹی کے دور سے کہیں بھی چلے جاؤ، تمہیں یہ فیل ہونا بند ہو جائے گا کہ تم اکیلے ہو. ٹرسٹ می. تمہارا یہ جو گلا شکوہ ہے تم سے، خود سے، کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں رہا، تمہارا یہ جو گلا شکوہ ہے خود سے کہ یار میرا کوئی دوست نہیں ہے، میرا کوئی اپنا نہیں ہے، میں اپنے دکھوں میں، اپنے دردوں میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں ہے یار، یہ گلے شکوے ختم ہو جائیں گے اگر آپ نے اس آیت کو سمجھ لیا. ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. بہت غور سے سنیے گا اس بات کو. مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ سے ایک کویسچن کروں کہ آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ کسے جانتے ہو، تو آپ کا آنسر کیا ہوگا؟ ماں کو؟ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو. باپ کو؟ نہیں، تم نہیں جانتے باپ کو. بھائی کو؟ تم بھائی کو بھی نہیں جانتے.
بہن کو نہیں، تم بہن کو بھی نہیں جانتے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ وغیرہ نہیں، تم اس کو بھی نہیں جانتے. ان نون پرسنز جن کے چہرے تم پڑھ لیتے ہو، ایسے لوگوں کو نہیں. تم کسی کو نہیں جانتے. سب سے زیادہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے، ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کو تم مکمل طور پر جانتے ہو کہ وہ کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، وہ بولتا کیسے ہے، وہ کیوں بول رہا ہے، وہ اچھا بول رہا ہے، برا بول رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک ایسا شخص ہے جس کو آپ پراپر طریقے سے جانتے ہو. باقی دنیا میں جتنے بھی لوگ آپ کے سامنے ہیں یا آپ کی زندگی میں موجود ہیں، آپ ان میں سے کسی کے اوپر بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. تم نہیں جانتے کسی کو. تم اپنے دوست کو اگر اچھے طریقے سے جانتے ہیں نا تو تم اس کے دکھوں میں اور اس کی پریشانیوں میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے. تم اگر اپنی ماں کو اچھے طریقے سے جانتے نا تو تم اس کے احکامات کو دل کی خوشی کے ساتھ پورا کرتے. تم اگر اپنے باپ کو اچھے طریقے سے جانتے نا تو تم اس کی پریشانیوں سے پریشان ہو جاتے، اس کی خوشی سے خوش ہو جاتے اور اس کی پرابلمز کو اپنا پرابلم سمجھتے. میٹھی میٹھی باتیں نکلتی تمہارے منہ سے ان کے لیے، لیکن تم جانتے نہیں ہوتے کسی کو سم ٹائمز. اسی وجہ سے تم ان کے حقوق میں بے پرواہی کر دیتے ہو، یا وہ جیسے آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اتر رہے ہوتے، جسٹ بیکاز آف کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک پرسنالٹی، ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کو آپ 100% جانتے ہو، 100%. باقی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنا بھی لوگ ہیں، اس سے بس تھوڑا بہت علم ہے آپ کے پاس. جیسے کہ میرے سامنے یہ گلاس ہے، اس گلاس کا علم میرے سامنے صرف اتنا ہی ہے کہ یہ ایک گلاس ہے، اس میں لوگ پانی پیتے ہیں، اگر اس میں پانی ڈالا جائے تو ادھر ادھر نہیں جاتا. دیٹس اٹ. اگر بک ہے میرے سامنے تو مجھے بک سے جڑی 2-4 باتیں ہی پتہ ہیں، کسی نے لکھی ہے، پھر کسی نے پرنٹ کی ہے اور اس میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں، فلاں فلاں فلاں. اگر ایک لیپ ٹاپ ہے تو مجھے چھوٹی بہت چیزیں جو سامنے ہیں، یار اس کی اسکرین ہے، اس میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بس تھوڑا بہت علم ہمیں چیزوں کا دیا گیا. لیکن ایک پرسنالٹی ہے جس کو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور وہ پرسنالٹی کوئی اور نہیں ہے، وہ شخصیت کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ ہیں. آپ اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ آپ کیسے ہو. آپ جب بولتے ہو نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس نیت سے بول رہے ہو. آپ کو جب کوئی درد ملتا ہے نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس درد کا اثر کیا ہے، تاثیر کیا ہے. آپ اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو، رائٹ؟ آپ کے پاس اپنا سارا علم موجود ہے، کوئی دوسرا آپ کو نہیں جان سکتا. لیکن آپ اپنے آپ کو جانتے ہو کہ آپ کیا فیل کرتے ہو، آپ کیا سوچتے ہو، آپ کے مشنز کیا ہیں، آپ کے ویژنز کیا ہیں، آپ کے گولز کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہو، آپ کا نام کیا ہے، آپ کی تھنکنگ کیسے ہے، آپ کی کمپنی کیسے ہے، آپ کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہو، آپ کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، آپ کو کون سی بات اچھی لگتی ہے، آپ کو کون سی بات بری لگتی ہے، آپ کن اعمال میں ویک ہو، کن اعمال میں اسٹرانگ ہو، وغیرہ وغیرہ. ایک لامحدود علم کا خزانہ جو آپ سے جڑا ہوا ہے، یہ سارا علم تمہیں پتہ ہے. تم اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو. اوکے. اللہ یہاں پر یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ آپ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ جس طرح تم اپنے آپ کو جانتے ہو نا، اور جس طرح تمہارے سامنے تمہارے حالات آتے ہیں، اور جس طرح تم اپنے حالات سے متاثر ہوتے ہو، اچھی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہو، بری چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہو، وہ اچھائی والی فیلنگز جو تم فیل کرتے ہو، وہ برائی والی فیلنگز جو تم فیل کرتے ہو، جب تم ہرٹ ہوتے ہو تو کیسا فیل کرتے ہو، جب تم انکمپلیٹ ہوتے ہو تو کیسا فیل کرتے ہو، جب تم سٹریس میں جاتے ہو تو کیسا فیل کرتے ہو، جب تم تنہائی میں رہتے ہو تو کیسا فیل کرتے ہو، جب تم بولتے ہو تو کس نیت سے بولتے ہو، وغیرہ 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 وغیرہ. یہ جتنا تم اپنے آپ کو جانتے ہو نا، اللہ فرما رہے ہیں میں اس سے بھی زیادہ تمہیں جانتا ہوں. میں تمہارے شارک کے قریب ہوں. تم کیا اپنے آپ کو ڈیپلی فیل کرو گے، تم کیا اپنی سوچوں میں ڈیپتھ تک جاؤ گے. اللہ فرما رہے ہیں میں تمہارے شارک کے بھی قریب ہوں.
میں تمہیں تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں. تو سوچیں, جب ایک انسان یہ سوچے کہ یار مجھے کوئی سمجھ نہیں رہا, تو اس انسان کو کیا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار میرا رب میرے شارک کے قریب ہے اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے, وہ قادر ہے ہر بات پر, وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے. جب تم تنہائی کا شکار ہوتے ہو تو کیا یہ ایک پل کے لیے یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ رب جو میرے شارک کے قریب ہے وہ مجھ سے دور نہیں ہے, میرے قریب ہے. میں جو سوچ رہا ہوں میری سوچ اس تک پہنچ رہی ہے, بغیر بتائے, بغیر اللہ کے سامنے رکھے. میں جو مانگنا چاہ رہا ہوں اللہ کو پتہ ہے, بغیر مانگے. ابھی میں نے مانگا بھی نہیں, ابھی میں نے اپنے دل کے الفاظوں کو زبان پر لایا ہی نہیں, اس سے پہلے میرے اللہ کے پاس ہے, موجود ہے, پہنچ چکے ہیں. یار جب اتنی بڑی ذات آپ کے ساتھ ہے, آپ کے شارک کے قریب ہے, اتنی بڑی ذات, اتنی لوئل ذات, اتنی علیم ذات, اتنی کبیر ذات, اتنی محبت والی ذات اور اتنی غفور اور معاف کرنے والی ذات آپ کے شارک کے قریب ہے, آپ سے زیادہ وہ آپ کو جانتا ہے. ٹینشن کس بات کی, پریشانی کس بات کی؟ پھر تو مجھے ریلیکس ہونا چاہیے. جب میرے سارے معاملات اللہ کو پتہ ہیں اور میرے سارے معاملات ہینڈل بھی اللہ نے کرنے ہیں, جب میرے سارے معاملات سیٹ بھی اللہ نے کرنے ہیں اور ان پر سزا اور جزا کا فیصلہ بھی اللہ نے کرنا ہے, تو میں اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو لے کر پریشان کیوں ہو جاؤں؟ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اپنے آپ کو جگڑ کر بڑے بڑے مشنز کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ خاندانی مسائل جو خاندان میں چل رہے ہوتے ہیں, یہ میاں بیوی کی 2-4 لڑائیاں جو ان میں ہر مہینے ہوتی رہتی ہیں, یہ بہن بھائیوں کا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, یہ کبھی بستروں پر لڑائی کرنا بچوں کا, کبھی گلاس پر لڑائی کرنا بچوں کا, کبھی کھانے پہ لڑائی کرنا, وغیرہ وغیرہ. کتنی چھوٹی چھوٹی مسئلے ہیں, کتنی چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں, کتنے چھوٹے چھوٹے سٹریس ہم نے بنائے ہوئے ہیں. صحابہ کا سٹریس پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کی کیا سوچ ہوتی تھی؟ یار اللہ کا دین اس جگہ نافذ کیسے ہو جائے, یار یہ جو بادشاہ ہے جو لوگوں پر ظلم ڈھا رہا ہے, اس بادشاہ کو ہم شکست کیسے دیں. صحابہ یہ پلاننگز کرتے تھے, صحابہ یہ سوچتے تھے کہ یار ہم کیا قربان کریں اللہ کے لیے کہ جس سے ہماری ایمانی کیفیت بڑھ جائے. صحابہ انتظار کرتے تھے کہ اللہ کا کوئی حکم آئے اور ہم نفس کے خلاف وہ چلیں, ہمارا نفس نہ چاہے کہ ہم اس حکم کو پورا کریں لیکن ہم اس کے باوجود پورا کریں اور اللہ کو یہ دکھائیں کہ اللہ ہم نے اپنے نفس پر تیری رضا کے لیے قدم رکھا ہوا ہے اور اپنے نفس کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیا. صحابہ تو یہ سوچا کرتے تھے اور اس میں ان کی زندگی گزرا کرتی تھی. صحابہ کے سامنے تو ایسے ٹاسک ہوا کرتے تھے, ایسے مشنز ہوا کرتے تھے, وہ تو اللہ کو فرسٹ پریورٹی پر رکھ کر اللہ کی رضا ہی کو سب کچھ سمجھا کرتے تھے. اسی وجہ سے ان کے سامنے پھر ایسے حالات آتے تھے, ایسے ٹاسک آتے تھے کہ جن سے ان کو یہ موقع ملتا تھا ریئل میں کہ وہ اللہ کو راضی کر سکے. تو وہ خوشیوں میں بھی اللہ کو راضی کرتے تھے, پریشانیوں میں بھی اللہ کو راضی کرتے تھے, ہر حالت میں اللہ کی رضا مقصود تھی ان کے آگے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیوی شوہر کو خوش کر رہی ہے, اس سے شوہر خوش نہیں ہو رہا. شوہر بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس سے بیوی خوش نہیں ہو رہی. ماں باپ بچوں کو سمجھا رہے ہیں پھر بھی نہیں سمجھ رہے. بچے ماں باپ کو سمجھا رہے ہیں, ماں باپ نہیں سمجھ رہے. کتنے چھوٹے چھوٹے مسائلوں میں ہم نے اپنی زندگیوں کو, قیمتی زندگیوں کو, ایسی زندگیاں کہ جو اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں, ایسی زندگیاں کہ جو پوری امت کے فیصلے کروا سکتی ہے, ایسی زندگیاں کہ جن کی قربانی لوگوں کی فلاح اور بہبود کا ذریعہ بن سکتی ہے, وہ ہم نے چھوٹے چھوٹے گھریلو مسئلوں کے حوالے کر دیا. اسی وجہ سے ہمارے سامنے بڑی چیز نہیں آتی. اسی وجہ سے تو ہم جب قرآن کی وہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کوئی سزا دینے کا کہتے ہیں یا لڑنے کا کہتے ہیں یا عذاب دینے کا کہتے ہیں, تو ہم یہ سوچنے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اتنے سخت ہیں. یہی چیز ہے. تو جب تک ہم ان مسئلوں سے نہیں نکلیں گے, جب تک ہم اپنی ان چھوٹی چھوٹی 1.5 پاؤ سوچ سے نہیں نکلیں گے, تب تک ہمارے سامنے بڑے مسئلے نہیں آئیں گے.
تب تک ہمارے سامنے بڑے مشنز نہیں کھلیں گے، تب تک ہمارے سامنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بڑے بڑے اعمال ہوتے ہیں نا وہ نہیں کھلیں گے۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے اعمال کو کرنے میں اتنے کنفیوز ہیں، کوئی کہہ رہا ہے نماز نہیں پڑھی جا رہی، کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا، کوئی کہہ رہا ہے کہ پردہ نہیں ہو رہا، کوئی کہہ رہا ہے کہ آنکھیں نہیں جھکائی جا رہی، کوئی کہہ رہا ہے کہ گندی فلمیں نہیں چھوڑ پا رہے، کوئی کہتے ہیں کہ جی جھوٹ نہیں چھڑایا جا رہا، کوئی کہتے ہیں کہ سود کے کاروبار کو نہیں چھڑایا جا رہا۔ یار تم تو اتنے بڑے بڑے احکامات کو فالو کرنے آئے تھے، ان چھوٹے چھوٹے احکامات کو ابھی تک نہ فالو کر سکے اور پہنچ گئے ہو 70 سال کی عمروں تک۔ کہاں گزارے تم نے یہ دن، کہاں گزارے تھے تم نے یہ راتیں؟ تمہیں تو سٹرگل کرنی تھی۔ اگر اللہ کا کوئی ایک حکم تم سے پورا نہیں ہو پا رہا تو تمہارے پاس ٹائم تھا نا، تمہارے پاس ٹائم تھا نا۔ اگر تمہیں کوئی مشن دے دے چند ٹکوں کے عوض کہ یار اس پہاڑ میں سے راستہ بنانا ہے، تو تم ایک دن میں تو بنا نہیں سکتے نا، اور ریوارڈ تمہیں بہت بڑا دیا جا رہا ہو تو تم کیا کرو گے؟ یار پہاڑ بہت بڑا ہے، نہیں ٹوٹے گا مجھ سے، ایسا کہتے نہیں۔ جب تم دیکھتے نا او ہو مجھے تو اتنی چھوٹی سی محنت میں کروڑوں مل رہے ہیں، چلو کرتا ہوں، آہستہ آہستہ توڑتا ہوں، ٹائم کی لمٹ ہی نہیں ہے۔ مالک نے یہ تو نہیں کہا کہ ہفتے میں تمہیں توڑنا ہے، مالک نے یہ تو نہیں کہا کہ پہاڑ کو جو ہے وہ مہینوں میں توڑنا ہے، بھائی بس توڑنے کی کوشش کرو۔ تم اس پہاڑ کو توڑنے کے لیے کوشش کرتے، اور ایک وقت ایسے آتا کہ 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں، 4 سالوں 5 سالوں کی سٹرگل کے بعد ٹوٹ جاتا پہاڑ، راستے بن جاتے پہاڑوں میں، تمہیں مل جاتا ریوارڈ۔ تو اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو، تم ابھی تک سوچ رہے ہو کہ یار نہیں پڑھی جا رہی۔ اللہ نے کہا ہے کہ بھائی اپنے اخلاق ٹھیک کرو، تم ابھی تک اسی میں ہو کہ کیسے ٹھیک کروں۔ اللہ نے کہا ہے قرآن پر غور کرو، قرآن کو سمجھو، ابھی تک تم آج کل پرسوں ترسو، آج پڑھوں گا، کل پڑھوں گا، ترسو پڑھوں گا، ایسا ہو جائے گا تب پڑھوں گا، شادی کے بعد پڑھوں گا، گھر بننے کے بعد پڑھوں گا، گاڑی لینے کے بعد۔ یار یہ ساری چیزیں سوچیں، تو ہم انہی چیزوں میں کنفیوز رہیں گے، اور اسی کنفیوژنز میں اگر ہمیں موت آ گئی نا تو ہم بہت افسوس کریں گے۔ لیکن اگر ہم آہستہ آہستہ ان کنفیوژنز کو حل کریں، آہستہ آہستہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی سٹرگلز کریں اللہ کے تمام احکامات کو پورا کرنے کی، تو ہم ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بہت نیک انسان بن جائیں گے، متوکلین بن جائیں گے۔ یا چلو اگر متوکلین نہیں بن سکتے، شکر گزار بندے نہیں بن سکتے، عبادت گزار بندے نہیں بن سکتے، صالحین نہیں بن سکتے، یار ایک اچھے خطا کار تو بن جائیں گے نا۔ اچھا خطا کار کسے کہتے ہیں؟ جو خطا کے بعد اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ ایک اچھے گنہگار تو بن سکتے ہیں نا۔ اچھا گنہگار کسے کہتے ہیں؟ جو نہ چاہتے ہوئے ایک گناہ کے قریب چلا جائے اور پھر واپس ہو جائے، اور یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر روک رہا ہے، یا اگر وہ گناہ کر لے تو اس گناہ کو کرنے کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ لے۔ اتنی ایبیلٹیز تو ہم اپنے اندر پیدا کر ہی سکتے ہیں نا۔ اگر ہم نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا کہ بھاگنے کے بعد لوٹنا کیسے ہے، گرنے کے بعد اٹھنا کیسے ہے، رب کو ناراض کرنے کے بعد رب کو راضی کیسے کرنا ہے، گناہوں کے بعد گناہوں کو پاک کیسے کرنا ہے، نافرمانی کے بعد توبہ کیسے کرنی ہے، تو ابھی تک تو ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ پھر تو کچھ سیکھا ہی نہیں ہم نے، کیونکہ یار میں انسان ہوں، مجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں، مجھ پر والدین کے احکامات کو پورا کرنا، ان کو ماننا، ان کی خدمت کرنا فرض ہے، مجھ پر بیوی کے حقوق ہیں، مجھ پر بچوں کے حقوق ہیں، مجھ پر بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، مجھ پر قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے قاعدے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارنا فرض ہے، مجھ پر اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد فرض ہے، مجھ پر اللہ رب العزت کی طرف سے پردہ فرض ہے، مجھ پر اللہ رب العزت کی طرف سے سچ فرض ہے، مجھ پر اللہ رب العزت کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا فرض ہے۔ اب اتنے سارے کام جب میں کروں گا تو ظاہری سی بات ہے مجھ سے غلطیاں ہوں گی، مجھ سے حکم ٹوٹیں گے، مجھ سے کمزوریاں ہوں گی، میں گروں گا۔ تو اگر مجھے یہی نہیں پتا ہوگا کہ گرنے کے بعد اٹھنا کیسے ہے، حکم توڑنے کے بعد کیا کرنا ہے، ان اعمال کو پورا کرتے کرتے اگر کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اس خطا کو دھونا کیسے ہے، اگر مجھے یہی نہیں پتا ہوگا، اگر میں نے 60-70 سال کی زندگی تو گزار لی لیکن آج تک 2 بول ایسے نہ سیکھے جس سے میں اللہ کو راضی کر سکوں،
دو بول ایسے نہ سیکھے کہ جس کی وجہ سے میں اپنی خطاؤں کی معافی اچھے الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکوں، تو پھر میری زندگی میں نے کیا کیا ہے، سیکھا کیا ہے میں نے؟ یار اگر آج بھی 20 25 30 سال کے بعد بھی اور قرآن میرے گھر میں ہونے کے باوجود بھی اور دین کا اتنا سارا نالج اور اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کی مغفرت، اللہ رب العزت کی ذات اتنی عیا اتنی ظاہر ہونے کے باوجود بھی اگر میں اپنی کسی حاجت کے لیے، اگر میں اپنے کسی علم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے کسی خطا کو معاف کرنے کے لیے کسی اور سے دعا کا کہہ رہا ہوں، تو مجھ سے نالائق انسان پوری دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے پھر کیا کیا ہے؟ جب میں اپنی دعا اللہ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، جب میں اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، تو پھر میری مدد کون کرے گا؟ میں دوسروں کے سہارے زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ دوسرے تو 2-4 دن کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور چوتھے 5ویں دن ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی بس ہماری اتنی ہمت تھی، اب آپ اپنے لیے کچھ کیجئے، ساری عمر ہم آپ کو کھلا نہیں سکتے پلا نہیں سکتے، کوئی اپنے ہاتھ پاؤں بھی ماریے۔ ایسے لوگوں کے سہارے ہم اس دنیا سے چلے جائیں؟ نہیں یار، ہمیں خود اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا، اچھے فیصلے کرنے ہوں گے اپنے لیے۔ یار ہم ایسے نہیں مر سکتے جیسے لوگ مر رہے ہیں، غفلتوں میں مر رہے ہیں، گناہوں کو کرتے کرتے مر رہے ہیں، ناچ ناچ کے مر رہے ہیں، سٹیج پر چڑھتے ہیں ناچنے کے لیے اور ناچتے ناچتے گر جاتے ہیں، پھر 2-4 لوگ مل کر اس کے سینے کو دبا رہے ہوتے ہیں، اس کی سانسوں کو سونگ رہے ہوتے ہیں، مر جاتا ہے، ناچتے ناچتے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ لوگ بہت بھیانک موت مر رہے ہیں اپنے غفلتوں میں، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے، ہم یہاں پر صرف نیکیاں کرنے نہیں آئے، ہم یہاں پر نیک بننے نہیں آئے، ہمارے آگے 2 ٹاسک ہیں، نیکیاں بھی کرنی ہے اور گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ آج نیکیاں تو کی جا رہی ہیں، لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں، لوگ حج بھی کر رہے ہیں، لوگ لوگوں کا بھلا بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، لیکن یہی لوگ گناہوں سے نہیں بچ رہے۔ نماز پڑھنے والا دھوکہ بھی دے رہا ہے، نماز پڑھ کے یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق پورا ہو گیا، لیکن دھوکہ دے کر یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں نے نافرمانی بھی کی۔ بڑے بڑے حاجی اتنے بد اخلاق ہوتے ہیں، حج کر کے یہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، لیکن اخلاق کی پرواہ نہیں ہے۔ بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں انسان اور اس پر فخر کرتے ہیں، لیکن انہی نیکیوں کے ساتھ بہت بڑے بڑے گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نیکیاں کرنا مشن ہے، لیکن گناہوں سے بچنا بھی مشن ہے۔ آج نیکیاں کی جا رہی ہیں، بہت بڑی بڑی نیکیاں کی جا رہی ہیں، لیکن گناہوں سے نہیں بچا جا رہا، نیکیوں کے ساتھ گناہوں کو بھی کیا جا رہا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے بہت مشکل سے دور جا کر محنت کر کے کسی صحرا میں اپنے لیے ایک برتن پانی جمع کیا پینے کے لیے، اب آپ پینے لگتے ہیں اس پورے پانی کو جو آپ نے بڑی محنت سے بڑی سٹرگل سے کلیم کیا ہوتا ہے، بس آپ اس کو پینے والے ہوتے ہیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے، لیکن کوئی اس میں شراب کا ایک قطرہ ڈال دے تو کیا وہ پانی حلال ہو جائے گا؟ سارا پانی حرام ہو گیا۔ اب نیکیاں کر رہے ہیں، ہم سب نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن نیکیوں کے ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں، تو نیکیوں سے جو ایمان بن رہا ہے آپ کا، گناہوں سے ضائع بھی ہو رہا ہے۔ نیکیوں سے جو اعمال آپ کے سٹور ہو رہے ہیں، جو آپ کو آخرت میں کامیاب کریں گے، برائیاں کر کے گناہ کر کے آپ ان اعمال کو ہلکا بھی کر رہے ہیں۔ دوسرے ترازو میں آپ برائیوں کا بھی بوجھ ڈال رہے ہیں، برائیوں کا بھی وزن ڈال رہے ہیں۔ نیکیاں کر کے آپ اللہ کو خوش بھی کر رہے ہیں، برائیاں کر کے آپ اللہ کو ناراض بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو نہ کریں نا، پھر ایسے تو نہیں چلتا زندگی۔ مسلمان یہاں پر صرف اور صرف نیک عمل کرنے آیا، برے عمل جان بوجھ کے نہیں کرے گا، برے عمل غلطی سے کرے گا، پھسلے گا۔ جس پر اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، یہ اللہ کے پاس جائے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اللہ سے کیا کہے گا؟ اللہ آئندہ کے بعد نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن ایک انسان کے سامنے ایمان کی حالت میں جب گناہ آ جائے
اور گناہ اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، اللہ ناراض ہوں گے اور ایمان لیول بہت ڈاؤن چلا جائے گا، اور اس کا ضمیر بھی اسے منع کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بھی الہام ہو رہا ہے اسے کہ مت جاؤ، لذت تھوڑی ہے، کرنے کے بعد پریشان ہو جاؤ گے، اس طرح کی سب کچھ جاننے کے باوجود وہ گناہ کر لیتا ہے، تو پھر نقصان اسی کا ہے۔ پھر اس سے ہوتا یہ ہے، دیکھو یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، جب ایک انسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے، جب ایک انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی فل فرما برداری پر لے آتا ہے، تو اس کا ریوارڈ اللہ اسے یہ دیتے ہیں کہ اس کو حق اور باطل میں فرق سمجھا دیتے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز ادا کر دیتے ہیں۔ یہ نیکیوں کی ایک طاقت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی انسان نیکیاں زیادہ کرتا ہے، جو بھی انسان اللہ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، اس انسان کے فیصلوں میں بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ وہ بات جب کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یار یہ باتیں واقعی ان میں لاجکس ہیں۔ اور دوسری جانب یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ عقلوں کو مار دیتے ہیں، یہ دل کو کالا کر دیتے ہیں، یہ روح کو ڈسٹرب کرتے ہیں، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل مر جاتی ہے اور وہ اچھے کو برا، برے کو اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے، گناہ کو ثواب، ثواب کو گناہ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوست کی سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی عقل مر جاتی ہے۔ گناہ انسان کی عقل کو مار دیتے ہیں۔ پھر اس کے سامنے جب برائی آئے گی نا تو یہ ہنس ہنس کے کرے گا اس برائی کو، اور جب اس کے سامنے کوئی اچھائی آئے گی تو یہ سستی فیل کرے گا اپنے جسموں کے اندر۔ اگر یہ لاکھ چاہے نا کہ میں یہ عبادت کر لوں تو یہ سستیوں سے لڑے گا پھر، اور سستیوں کے سامنے ہار بھی جائے گا۔ تو نیکیوں میں وہ پاور ہے جو آپ کو حق کا راستہ بالکل واضح کر کے دکھاتے ہیں۔ نیکیوں میں وہ طاقت، وہ تاثیر موجود ہے کہ حق اور باطل کا جو ڈفرنس ہے اللہ رب العزت آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے تو کہا ہے نا کہ تقوی اختیار کرو۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، تو تم ہدایت کو پالو گے، تم اللہ کو پالو گے۔ اللہ پاک ذات ہے۔ تمہاری نیکیاں اگر تمہیں اللہ سے ملا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی عبادتیں اگر تمہیں اتنے بڑے رب کا تعارف کروا رہی ہیں، تو کرنے میں کیا برائی ہے، کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے اتنا نہیں کر سکتے ہم؟ جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، گاڑی چاہیے تو گاڑی دے دی، گھر چاہیے تو گھر دے دیا، اولاد چاہیے تو اولاد دے دی، آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا، خوش رہنے کے لیے بہت سارے رشتے دیے، مشکلات کو حل کر دیا، پریشانیوں کو دور کر دیا، غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دیا۔ جو اللہ اتنے عظیم عظیم فیصلے ہمارے لیے کر رہا ہے، ہمارے بھلے کے لیے، کیا ہم اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس اللہ کو پہچاننے کے لیے اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکال کے عبادتیں نہیں کر سکتے؟ کچھ وقت نکال کے اللہ کی نازل کردہ کتاب، جو کہ اس دنیا کی سب سے عظیم دولتوں میں سے عظیم دولت ہے، اس کو پڑھ نہیں سکتے؟ اللہ کے میسیجز کو ریڈ نہیں کر سکتے؟ اور پھر اللہ کے میسیجز پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اوکے اللہ، اوکے آئی ایم ریڈی، آئی ول ڈو دیٹ، وغیرہ وغیرہ؟ کر سکتے ہیں ہم یار۔ قرآن ہمارے لیے اترا ہے، معاذ اللہ قرآن کسی اور کے لیے تھوڑی نہ اترا۔ تو اس قرآن پر آپ نے عمل کرنا ہے، میں نے عمل کرنا ہے، ہمارے گھر والوں نے عمل کرنا ہے۔ قرآن انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نازل کیا گیا ہے، لیکن اگر انسانیت اس کا مطالعہ کرنا ہی چھوڑ دے، اگر انسانیت اس میں انٹرسٹ لینا ہی چھوڑ دے، تو یاد رکھے کتابوں میں آتا ہے کہ بہت ساری قوموں کو، بہت بڑی بڑی قوموں کو اللہ رب العزت اس قرآن کی وجہ سے عروج دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، ایک مقام، ایک لیول، ایک پیک تک، ایک سپرلیٹو ڈگری تک لے کر جاتا ہے۔ اور اسی کتاب کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو اللہ رب العزت پستی، زوال اور ناکام کرتا ہے۔ تو سوچیں، آج ہم نے جب اس قرآن کو
ویلیوز دینا چھوڑ دی تو ہماری حالت کیا ہو گئی ہے. ہم اس پوری دنیا میں 1.5 سے 2 ارب لوگ ہیں مسلمان, لیکن انہی مسلمانوں پر وقت کے 1,00,000 2 لاکھ فرعون حکمرانی کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے, فلسطین جیسے شہر پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں عرصے سے, اور کوئی مسلمان کسی کے خیال میں یہ بات تک نہیں گزرتی کہ یار ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے. ہمارے حکمران دیکھو, ہمیں ریلیف دینے کے لیے لمبے لمبے لیکچرز کریں گے اسمبلیوں میں, قرارداد منظور کرنے کے لیے بڑے بڑے بلز جو ہیں وہ پاس کروائیں گے, لوگوں کی تقریروں پر بینچ بجائے جائیں گے. کبھی پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی تو پتہ نہیں ان کو لگے گا کہ جیسے کہ انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا. ان حکمرانوں کے دلوں میں صرف اتنا نہیں آتا کہ جہاں پر ہمارے ماؤں اور بچوں کی عزت پامال ہو رہی ہے ان کو وارننگ دے سکے. ان میں ہمت ہی نہیں ہے, ان کے دلوں سے وہ جذبے ہی کھینچ لیے گئے ہیں. یہ بس صرف آٹا, چینی, بجلی, گیس انہی تک محدود ہے, ان کی آگے کوئی سوچ نہیں ہے. انہوں نے عوام کو صرف ساری عمر آٹا, چینی, گیس انہی میں رکھنا ہے. عوام کے دلوں میں اللہ کی محبت, عوام کے دلوں میں دین کے جذبوں کو پیدا کرنا, عوام کے دلوں میں مسلمانیت, اخوت, بھائی چارہ اور سب کا درد فیل کرنے والی کیفیتیں انہوں نے پیدا ہی نہیں کرنی, کیونکہ یہ خود ان کیفیتوں سے خالی ہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے قرآن نہیں پڑھا, ہماری یوتھ نے قرآن نہیں پڑھا. اسی لیے اللہ رب العزت کا وہ دین جو کہ پوری دنیا پر نافذ ہونے آیا تھا ایز اے سسٹم, ایز اے لا, آج ہمارے گھروں کی ایک اونچی سی جگہ پر بس پڑا ہوا ہے. وہ دین اتنا ذلیل ہو رہا ہے, وہ دین اتنا پست ہو گیا ہے, اس دین کی طرف آنے سے لوگ ڈر رہے ہیں. کتنے کنفیوژنز ہے اس دین کو لے کر لوگوں کے مائنڈ میں, کتنے فرقے بن گئے ہیں اس دین کے. ایک دین ہے, 1000 فرقے. ایک اللہ ہے اور پوری دنیا نے اسی اللہ کو راضی کرنا ہے, لیکن اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں طریقے اپنے اپنے. یہ کیوں ہوا؟ ہم قرآن سے دور ہو گئے, حدیث سے دور ہو گئے, ہمارے دلوں میں دین کے جذبے ختم ہو گئے. جہاد کے لفظ سے ہم خود ڈرتے ہیں. جہاد کی بات کوئی کرے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوئی آسمانی بات ہو رہی ہے زمین پر. مسلمانوں کے لیے آیا, مسجد اقصی کے جو حالات ہیں انہی حالات کے لیے جہاد آیا, لیکن ہمارے حکمران سو رہے ہیں اور ہمارے اندر جان دینے کے جذبے کہاں ہیں. کل اعلان ہونا کہ جہاد ہے, کوئی ویلیو ہی نہ دے اس جہاد کو. اوکے یار یہ چھوڑو, یہ مولویوں نے ایویں بنایا ہوا ہے, یہ دیندار طبقے نے ایویں ہی لوگوں کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے, یہ ایویں ہی لوگوں کو قتل کروانا چاہ رہے ہیں. کوئی جہاد وہاد نہیں ہوتا, اصلاح ضروری ہے, برداشت, صبر, حوصلہ, ہمت. یار کتنا برداشت کریں؟ بدر کی جنگوں کو بھول گئے ہو, احد کی جنگوں کو بھول گئے ہو, غزوہ احزاب بھول گئے ہو. اللہ رب العزت آپ کو بہت ساری سچویشنز, کنڈیشنز سے گزارے گا, تب آپ کا ٹیسٹ ہوگا. آپ تو ابھی تک اپنی اصلاح میں لگے ہیں, آپ کے سامنے تو ابھی تک اسلام کا کوئی حکم, کوئی چیلنج آیا ہی نہیں ہے. اسی لیے نہیں آیا کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہو. جیسے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہا کرتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر جہاد فرض کر دینا تو ہم اللہ کے لیے نا خوب لڑیں اور اپنی جانیں قربان کر دیں. اللہ رب العزت جانتا تھا ان کے ایمان کو, اللہ رب العزت جانتا تھا ان کی فیلنگز کو, ان کے دل کے ارادوں کو, کہ یہ اتنے نہیں ہیں جتنے ہی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. پھر دیکھو جب اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آیا تو موسیٰ کو کہا گیا آپ اور آپ کا رب لڑ لیں, ہم تو نہیں لڑ سکتے. تو یہ آج جتنے بھی مسلمان, جتنے بھی سو کالڈ مسلمان زنا کر کے, چوریاں کر کے, شرابیں پی پی کر اتنے گندے گندے گناہوں میں جب ملوث ہیں, اور مجھے بتائیں ایسے لوگوں کے لیے جب جہاد کا حکم آئے گا تو کیا کوئی جائے گا؟ کوئی شرابی شراب چھوڑ سکتا ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے؟ تو مجھے بتاؤ اللہ کے لیے کیوں چھوڑے گا وہ؟ یہ بات ہے. بہت پستی کی طرف چلے جا چکے ہیں, بہت پیچھے چلے گئے ہیں ہم, بہت زیادہ. ہماری یوتھ کو دین سے ڈرایا جا رہا ہے, ہماری یوتھ کو قرآن نہیں پڑھنے دیا جا رہا. لوگ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھنا, ترجمے کے ساتھ گمراہ ہو جاؤ گے. کم بختو, عقل کے اندھو,
جو قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے اس زمین پر اتری ہے، اس کے پڑھنے سے کوئی گمراہ ہوگا؟ ہاں کنفیوز ہو سکتا ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آ سکتی، تو اس کے لیے علماء ہیں، صلحاء ہیں، اسکالرز ہیں، ان کی رائے لیں گے۔ پنجاب میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں نہیں پڑھنے دیا جا رہا، اور ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں ایکچولی میں نا جذبے بھی نہیں ہیں، ہم دین سیکھنا ہی نہیں چاہ رہے۔ تو جب تم دین سیکھنے کی نیت نہیں کرو گے نا، تو اگر یہ قرآن تمہارے سامنے بھی ہوگا نا تو تم کبھی بھی اسے نہیں پڑھو گے۔ جیسے کہ آج دیکھ لو، ہر گھر میں قرآن موجود ہے، اٹھایا بھی جا رہا ہے، ثواب کی نیت سے پڑھا بھی جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہے، یہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کا حکم سمجھ کر نماز نہیں پڑھ رہے، بلکہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ سب لوگ پڑھ رہے ہیں یار، سکوپ چل رہا ہے، عادت بن چکی ہے، گھر والے پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں، یہ جو جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، کیا انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے دین کو؟ جمعے کی نماز پڑھنے سے کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا دین کا؟ یہ اللہ پر احسان کرنے آتے ہیں مسجد، ٹھیک ہے آؤ، لیکن 5 نمازیں کہاں ہیں؟ قرآن کا حکم سمجھ کر اپنی زندگی گزارو گے تب جا کے تمہاری عبادتیں تمہیں وہ سرور دیں گی، تمہاری عبادتیں تمہارے اندر وہ غیرت بیدار کرے گی کہ جو ایک مسلمان میں ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کے رواج، کلچر، جیسے کہ ہمارے گھروں میں کلچرز ہوتے ہیں، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم دین ایز اے کلچر فالو کریں گے نا تو کبھی بھی اسلامی غیرت ہمارے سینوں کے اندر نہیں آئے گی۔ ہماری مائیں بہنیں اسی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے کٹیں گی اور ویڈیوز بنیں گی، ہم اس کو دیکھیں گے، اس کو شیئر کریں گے، استغفر اللہ کہیں گے اور بس سو جائیں گے۔ جذبے بیدار نہیں ہوں گے، آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے، دل روئے گا نہیں، دل تڑپے گا نہیں، خوف نہیں آئے گا اللہ سے کہ یار میرے ہوتے ہوئے ایک مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں، جب انسان گناہوں کی زندگی اختیار کرتا ہے، جب انسان اللہ سے کٹ جاتا ہے نا، تو اللہ رب العزت کو پھر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں۔ اللہ رب العزت اسے اس کی گمراہی کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے اس کا تعلق دین سے کمزور کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ خود یہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا اور آپ کا باپ یہ چاہتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اور آپ کا باپ آپ کو اٹھانے کی، فجر میں اٹھانے کی بہت کوشش بھی کرتا ہے، آپ نہیں اٹھتے کیونکہ آپ نہیں چاہ رہے ہوتے، تو آپ کا باپ تھک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اوکے فائن، سوئے پڑے رہو۔ اسی طرح جب آپ اللہ کو یہ شو کرائیں گے، اللہ کو یہ اپنے ایکشن شو کروائیں گے، ہم گناہوں میں خوش ہیں، ہمیں گناہوں میں مزے آ رہے ہیں، گناہ کرنے کے بعد فائدہ ہے، زندگی ویل سیٹلڈ ہے، تو اللہ کہے گا اوکے فائن، اگر گناہوں میں سکون ہے، اگر گناہوں میں ہی تمہیں تمہاری کامیابی نظر آتی ہے، تو میرے بندے میں نے تو تمہیں کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو کامیاب ہو جائے۔ اوکے، اگر تم اپنے مائنڈ سے یہ فیصلہ کر چکے ہو کہ تمہارے گناہ، تمہاری بے حیائی، تمہاری دین سے دوری تمہیں کامیاب کر سکتی ہے، تو تمہیں تمہاری یہی کامیابی مبارک ہو، تمہیں اسی کامیابی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان یہ سمجھے گا کہ میں اللہ کے حدودوں کے اندر زندگی گزاروں گا، میں اللہ کی شریعت کو فالو کروں گا، میں اللہ کے احکامات کو پورا کروں گا، اسی میں میری کامیابی ہے، تو اللہ ایسے انسان کے لیے پھر اسی کامیابی کو مقصد بنا دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں۔ فیصلہ، یہ فیصلے بولتے ہیں، یہ فیصلہ ہی سب کچھ کروا رہا ہے۔ ہاں، یاد رکھیے گا کہ ہم نے مرنا، ہم نے مرنا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی سچ مچ آنے والی ہے۔ بھول گئے ہم سب، ہم بھول چکے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم بھول گئے ہیں کہ ہماری کیا ویلیو ہے، ہم بھول گئے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں یہاں پر۔ ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا، ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہم غلط راستوں پر ہیں، ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ ہماری کوششیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے۔
ہمیں یہ ماننا ہوگا, ہمیں یہ سوچنا سمجھنا ہوگا, غور اور فکر کرنی ہوگی کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ سب کے سب کیا دھرا مجھے میرے اللہ سے دور کر رہا ہے, مجھے میرے اللہ سے قریب نہیں کیا جا رہا. اسلام پوری دنیا میں ایک ایسا مسلمان ڈھونڈ رہا ہے جو لائل ہو اللہ کے ساتھ, سنسیئر ہو اللہ کے ساتھ, لیکن اس اسلام کو ایک سچا امتی نہیں مل رہا. جس دن اس اسلام کو ایک سچا امتی مل گیا نا, جو کہ اسلام کو دل سے مانتا ہو, اللہ کے لیے دل میں اس کی خواہشیں ہوں, وہ اللہ رب العزت سے دل سے محبت کرتا ہو, اور اپنی تمام خواہشوں کو, تمام بری چاہتوں کو, تمام غلط نفس کے ارادوں کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہو نا, جس دن ایسا امتی اسلام کو مل گیا, اس دن اس انسان کی وجہ سے اس اسلام نے نافذ ہو جانا ہے پوری دنیا میں, علاقے میں, قصبوں میں, شہروں میں فضا بن جائے گی. لیکن نہیں مل رہا نا. یہ آپ بھی ہو سکتا ہے, اسٹرگل کریں. کوئی بھی بیسٹ نہیں ہو سکتا, لیکن بیسٹ بننے کی کوشش بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایک انسان اچھا بننا چاہ رہا ہے. ہم اللہ کو اپنی عبادتوں سے راضی تو نہیں کر سکتے, لیکن ان عبادتوں کو چھوڑنا بھی بے وقوفی ہے. اور یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہمیں اللہ سے جوڑے تو رکھیں گی, کٹائے گی تو نہیں. مت کریں اپنی زندگی کے غلط فیصلے, مت دے ان لوگوں کا ساتھ جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں, اور مت کریں وہ غفلت والی زندگی اختیار کی جو غفلت انسان کو دنیا کے تو بہت سارے فائدے دیتا ہے لیکن آخرت میں اسے ذلیل کر دیتی ہے. ہم یہاں پر اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. ہم یہاں اپنے نفس کو, اپنے جسم کو, اپنے خیالوں کو, اپنی سوچ کو, اپنی زندگی کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے ہیں, اور اس کے لیے محنت ہے. پیسہ کمانے کے لیے محنت ہے, چیزیں لانے کے لیے محنت ہے, شادیاں, بچے پیدا کرنا, اچھی زندگی گزارنا, یہ ساری چیزیں, جتنے بھی سورسز ہیں, جتنے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جس سے انسان گزرتا ہے, ان سب کے لیے, ان سب کو حاصل کرنے کے لیے, زندگی میں لانے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان محنت کرنے آیا اس دنیا میں. دنیا آخرت کی کھیتی اسی لیے کہ انسان اس دنیا میں جو بوئے گا آخرت میں اس کا پھل استعمال کرے گا, وہی کاٹے گا. ہم کیا بو رہے ہیں, ہم اس زمین میں کیسے اعمال کر رہے ہیں, سب کو پتہ. یاد رکھیے کہ آپ کا جو رب ہے وہ آپ کے شارک کے بھی زیادہ قریب ہے. یاد رکھیے کہ جو آپ کا رب ہے وہ آپ کو آپ سے زیادہ جانتا ہے. یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کو آپ کی تنہائی ڈسنے لگے تو اللہ کی اس آیت کو یاد کر لینا, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ نے آپ کے لیے, اس دنیا کے ہر انسان کے لیے یہ آیت, یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں, اور تو جو کچھ بھی کرتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں. تو زمینوں اور آسمانوں کا مالک, زمینوں اور آسمانوں کا خالق, عزیز اور حکیم ذات جس انسان کے ساتھ ہو, جس انسان کے ایکشن میں اس کو دیکھ رہا ہو, اس انسان کی زندگی مایوس اور دردوں میں, دکھوں میں کیسے گزر سکتی ہے. اسے تو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہے. اسے تو ہر پل یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, میرے رب نے مجھے اکیلا نہیں کیا. ہاں دنیا نے 2-4 دھکے دے دیے مجھے, دنیا نے میری قدر نہ کی, لیکن میرا رب میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. میرا رب میرے دل کے بھیدوں کو, رازوں کو, فیلنگز کو, درد کو, خوشی کو, فکروں کو, خیالوں کو جان رہا ہے, اور اسی نے فیصلے کرنے ہیں. جب انسان دنیا سے
اپنا یقین ہٹا کر اللہ پہ توکل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. لیکن بہت کم ہے جو ایسے کرتے ہیں، کیونکہ انسان مادہ پرست ہے. جو چیز بھی اس کو اس کی آنکھیں دکھاتی ہے انسان اسی سے متاثر ہو جاتا ہے. پھر وہ چیز بعد میں فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے. اگر تو وہ چیز اچھی نکل آئے تو میں خوش ہو جاؤں گا، اور اگر وہ چیز بری نکل آئے تو پریشان ہو جاؤں گا. اینی ہاؤ، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مرنے سے پہلے ہمیں مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں وہ غیرت، وہ جذبے، وہ ہمت، وہ سوچ، وہ جنون جو مر چکا ہے اسلام کے لیے، اللہ کے احکامات کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کہہ رہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو جائے. لیکن اسے زندہ کرنے کے لیے اپنے دل کو جھنجھوڑنا ہوگا. تمہارے دل میں موجود نفس جو تمہیں کمزور کر رہا ہے، تم نے اس نفس سے لڑنا ہوگا. تمہیں تمہارا نفس جو ایڈوائز دے کبھی بھی کہ یہ عبادت نہ کرو، نماز نہ پڑھو، سو جاؤ، سستیاں کرو، جب تم اپنے نفس کے ایسے فیصلوں کے اگینسٹ چلنا شروع کرو گے تو تم طاقتور ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں اللہ سے دور نہیں لے کر جا سکتی. ہاں، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اصل جہاد ہوتا ہے وہ نفس سے جہاد ہوتا ہے. اصل لڑائی نفس سے لڑائی ہوتی ہے، کہ ایک انسان اللہ کے لیے نفس سے لڑے. ایک انسان نفس پر قدم رکھے اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ نفس ہمیشہ انسان کو گمراہیوں کی طرف لے کر جاتا ہے. اینی ہاؤ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں، تقوی میں، نیکیوں میں برکت دے. اللہ آپ سب کو آپ کی جتنی بھی باقی زندگی بچی ہے اس میں عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے اندر موجود صلاحیتوں کو اللہ رب العزت دین کے لیے قبول فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین یا رب العالمین. له ملک السماوات والارض سبح للہ ما فی السماوات والارض ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، سمندروں کو چلانے والے، دریاؤں کو چلانے والے، پہاڑوں سے چشموں کو نکالنے والے، پہاڑوں کو سختی، پانی کو نرمی، لوہے کو سختی، زمین کو نرمی دینے والی ذات، انسان کو ایک قطرے سے پیدا کرنے والی ذات، اے ہمارے الہ، آپ ہی عبادتوں کے لائق ہیں. اے اللہ، اگر تو ہم سے راضی ہے تو ہمیشہ راضی ہے. اے اللہ، اگر تو ہم سے کسی بھی عمل کی وجہ سے ناراض ہے یا ہم سے دور ہے تو اللہ ہمیں اس عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں معاف کر دے. ہمیں اس عمل کو، اس گناہ کو، اس سوچ کو، اس فکر کو، اس ماحول کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جو وجہ بن رہے ہیں مجھے تجھ سے دور لے جانے کی. یا رب کریم،
ہمارا اصل مقصد اپنی رضا کو بنا دے۔ اے اللہ جو ہم سے غلطی کوتاہیاں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے اور چاہتے ہوئے بھی، اے اللہ ان پر معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ میری زندگی اور سننے والوں کی زندگی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی زندگیوں میں آج تک جتنے بھی گناہ ان سے ہو چکے، اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے کسی بھی گناہ سے تیری ذات میں کمی نہیں آئی، ہماری کسی بھی عبادت سے تیری ذات میں بڑائی نہیں آئی۔ آپ تو احد ہیں، آپ تو صمد ہیں، آپ تو بے نیاز ہیں، آپ کو تو کسی کا خوف نہیں ہے، آپ تو ہمیشہ قائم دائم رہنے والے ہیں۔ زمینوں اور آسمانوں میں کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی آپ تھے، آج بھی آپ ہیں، اور ہمیشہ سے آپ ہی رہیں گے۔ آپ ہی کی ملکیت ہے، آپ سے کون ٹکر لے سکتا ہے، آپ سے کون لڑ سکتا ہے، آپ کے اگینسٹ کون فیصلہ کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہم نے تجھے ویسے نہ پہچانا جیسے کہ پہچاننے کا حق تھا۔ اے اللہ آپ ہم سے گلہ کرتے ہیں نا کہ لوگوں نے اپنے پیدا کرنے والے رب کی ویسے قدر نہ کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ ہم انہی لوگوں میں اے اللہ ہم مانتے ہیں اپنی اس غفلت کو، لیکن ایک انسان تیری کیا قدر کرے گا یا رب؟ ایک انسان سے تیری قدر کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ ایک انسان تجھے راضی کرنے کے لیے کیا سٹرگل کرے گا یا رب؟ ایک انسان تجھے راضی کرنے کے لیے کتنی عبادت کر لے گا یا رب؟ تیری ذات تو بہت لطیف ہے، عظیم ہے، کریم ہے۔ ہمارا مٹھی بھرا دماغ آپ کی رحمت کو نہیں سمجھ سکتا، آپ کی ذات، آپ کی معرفت کو ہمارے دل کیسے سمجھیں گے یا رب جب تک آپ نہیں سمجھائیں گے؟ اے اللہ ہم تو اپنی بیماری سے نہیں لڑ سکتے، بڑھاپے سے نہیں لڑ سکتے، حالات سے نہیں لڑ سکتے، ہم آپ سے کیسے لڑیں گے؟ ہم تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم آپ کے عذاب کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تیری وہ مخلوق ہیں جو بہت کمزور ہیں، ہم تیری وہ مخلوق ہیں جس کے پیچھے نفس اور شیطان لگا ہوا ہے، جن دونوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہم جیسے انسانوں کو تجھ سے دور کر دے۔ اللہ لیکن نفس اور شیطان میں کیا طاقت، نفس اور شیطان کی کیا ہمت، نفس اور شیطان کی کیا اوقات؟ اصل طاقت تو تیری ہے نا، اصل اقتدار کا مالک تو ہے۔ یا رب ہم تجھے اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، ہماری مدد فرما، ہمیں نفس کی خواہشوں سے آزاد کر دے، ہمیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے نکال دے، ہمیں اپنی زندگی کے مقصد پر ڈال دے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے مسائل میں گرفتار ہیں، پریشانیوں میں گرفتار ہیں، اے اللہ ان کے اعمال کو سدھار دے، ان کو توبہ کرنے کی توفیق دے، اور ان پر موجودہ حالات کو تبدیل کر دے، ٹھیک کر دے۔ ہمارا تو آپ ہی ہیں، ہمارے تو آپ ہی ایک رب ہے۔ گناہ کرنے کے بعد معافی مانگنے کے لیے کسی اور کے پاس جا نہیں سکتے، غفلتوں کے بعد غفلتوں سے بیدار ہونے کے لیے کسی اور کو پکار نہیں سکتے۔ یا اللہ ہم کدھر جائیں، کہاں جائیں گے؟ اللہ آپ سے بھاگ نہیں سکتے، سرنڈر کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے التجا کرتے ہیں، چھولیاں پھیلا کر، ہاتھ پھیلا کر، اے اللہ اپنے آپ کو ذلیل کر کے، عاجز بنا کے تجھ سے تیری محبت کو مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، تجھ سے تیری اطاعت، تیری بندگی، تیری عبادت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ اللہم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا رب۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف فرما، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو راضی ہے، جو حق پر ہے۔ ہمیں ان لوگوں سے نکال دیجئے جن سے تو ناراض ہے، جو اپنے آپ کو حق پر سمجھ تو رہے ہیں لیکن وہ حق پر نہیں ہے تیری نظروں میں۔
ہمیں اپنے راستے کا مسافر بنا، ہمیں اپنا طلبگار بنا. ہمارے کسی بھی گناہ کی وجہ سے ہم سے ناراض نہیں ہونا، کسی بھی خطا کی وجہ سے ناراض نہیں ہونا. نہیں کر سکتے کمپرومائز، نہیں رہ سکتے تیرے بغیر. کہاں جائیں گے؟ سے راضی ہو جاؤ. راضی کر کے مرنا چاہتے ہیں تجھے یا رب. تیری ناراضگی تو ہمیں جہنم کی وادیوں میں پھینک دے گی. اگر ہم نفس کی غلامی میں چلے گئے کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اگر ہم نے نفس کی غلامی میں ہی اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی تو ہم تیری عبادت کیسے کریں گے، تیری بندگی کیسے کریں گے یار. اب تو دلوں کے حالات کو جانتے ہیں نا، اب تو ہمارے رکھوالے ہیں نا. ہمارے لیے بہترین فیصلے فرمایا یار. ہم تھک چکے ہیں، ہم ٹوٹ چکے ہیں. ہمیں دنیا نے دھتکار دیا یار. ایک تیرا سہارا باقی ہے، ایک تیری امید پر سب زندہ ہیں. اس امید کو ٹوٹنے نہ دیجیے گا یار. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آمین یا رب العالمین. کسی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے باتیں کرنے کے لیے قبول فرمایا. کہتے ہیں کہ جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چرو، خوب سیر سپاٹے کرو. اپنے لیے بہت سارے پھل فروٹ، وہ چیزیں جن کی تمہیں ضرورت ہے یا ضرورت پڑے گی فیوچر میں، جمع کر لیا کرو. مفہوم بیان کر رہا ہوں. یا رسول اللہ، جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ ذکر کے حلقے، ایسے لوگوں کا مجمع، ایسے لوگوں کی گیدرنگ جو اللہ کو یاد کرنے میں مشغول ہوں، جو اللہ کی باتیں کرنے میں مشغول ہوں، جو جنت اور جہنم کو ڈسکرائب کرنے میں کی باتوں میں مشغول ہو، جو ایک دوسرے کو اللہ کی طرف بلا رہے ہوں. جہاں بھی ایسا مجمع دیکھو، جہاں بھی ایسے لوگ دیکھو جو دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے اکٹھے ہیں، تو یہ ہے جنت کے باغ. اور جب تمہارا ان باغوں پر گزرنا ہو تو خوب اپنے لیے ساز و سامان جمع کر لیا کرو، چر لیا کرو، کھا پی لیا کرو. تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے قبول فرمایا، گھنٹوں اپنی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بہت بڑا انعام ہے. اب آپ کے